السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جھوٹوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کوئی بات بلا تحقیق کے اپنی زبان سے نہ نکالے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کر۔ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے اس سب کی پوچھ ہوگی۔ قیامت کے دن سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی بے تحقیق بات زبان سے مت نکال، نہ اس کی اندھا دھند پیروی کر۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے اور باقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے یا اس پر عمل کرے۔ اور کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی کلمہ جسے اپنی زبان سے نکالتا ہے اس پر نگران فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب اور خیر و شر ہو یا نہ ہو۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ و وبال کہاں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی ہمیشہ کے لیے ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ حدیث شریف میں جھوٹ کی مذمت ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو فسق و فجور گناہ کی طرف لے جانے والی بات شمار کی ہے۔ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب، یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی خیانت قرار دی ہے۔ خیانت تو خود ہی ایک مبغوض عمل ہے، پھر اس کا بڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تجھے سچا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں؟ 3 بار فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علیہ اجمعین نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر فرمایا، خبردار، اور جھوٹ بولنا بھی بڑا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ایسا جھوٹ جس میں فساد و بگاڑ اور ایک آدمی پر اس جھوٹ سے ظلم ہو رہا ہو وہی ممنوع ہے، بلکہ لطف و اندوزی اور ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، لہٰذا وہ جھوٹ تک بول جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی